بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے دور میں صحافت آسان کام نہیں رہا. پھر دلیر اور بہادر صحافی جو ایسی سی بات کر جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہیں. عدیل راجہ انہی میں سے ایک ہے. لکھتے ہیں 9 مئی کے مقدمے میں سب پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. 9 مئی کے گواہ پولیس والے تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہیں. اب یہ پولیس والے موجود تھے آج سپریم کورٹ کے باہر. اب عمران خان کی ضمانتوں کا کیس ہے کہ کسی وقت ان کو بلایا جا سکتا ہے, شاید اس وجہ سے وہاں پر کھڑے تھے. صحافیوں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ پولیس والا کس طرح گھسا ہوا تھا ٹیبل کے نیچے اور عمران خان سب کی ساری باتیں سن رہا تھا. نہ اس کے پاس موبائل تھا, نہ کوئی اس نے ریکارڈنگ ڈیوائس رکھی ہوئی تھی. اس نے بھیس بدلا اور کیا بھیس بنایا اس نے کہ جہاں ساری لیڈرشپ تھی وہاں ایک کارکن کے بھیس میں وہ گھس گیا. کسی نے اس سے پوچھا نہیں تم کون ہو, جبکہ وہاں پر 50 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر ہوتے تھے. نام درج کروانا پڑتا تھا. کون عمران خان سے ملنے جا رہا ہے, سابق وزیر اعظم ہے, اس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اس کو تھریٹس ہیں. سب لوگ پہچانتے تھے. عمران خان سے ملاقات کے لیے پہلے سے طے ہوتا تھا کون آئے گا, کب آئے گا. اس کے باوجود ایک پولیس والا کیسے بھیس بدل کے چلا گیا. جب یہ سوال ہوئے تو آگے سے ایک پولیس والا کہتا ہے جی سب پالیسی کے تحت ہو رہا ہے, یہ ایسی بات کھڑی ہوئی ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ایسا کس نے کہا, جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور یہ سب وفاقی حکومت کی پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. یعنی جو گواہیاں ہیں سب کچھ انہی کے تحت چل رہا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں پولیس والے. ان سے جب مقدمہ ہے یہ کیسے ہو گیا تھا سارا مقدمہ, آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں؟ سر جو گواہ تھے ان کے بارے میں ویسے کوئی کمنٹس نہیں ہے اس میں. وہ اکارڈنگ ٹو دی پالیسی سارا کچھ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہماری کوئی کمنٹس نہیں اس پہ, اکارڈنگ ٹو دا پالیسی سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ سب پالیسی ہے, یہ سارے کیس پالیسی کے تحت بنے ہوئے ہیں, سب گواہیاں پالیسی کے تحت ہیں. انویسٹیگیشن کر کے سبمٹ کروا دیجیے. کہہ رہے ہیں ہم نے تو انویسٹیگیشن کر کے سبمٹ کروا دیا ہوا ہے, سب پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. گواہ والی بات چلی ہوئی ہے کہ عمران خان کے ٹیبل والی, یہ کیا سین ہے سر؟ کون سی کہ وہ کوئی گواہ کے نیچے کوئی ٹیبل کے نیچے چھپکا کا ہو سکتا ہے. آپ ساتھ ساتھ ان پولیس والوں کی باڈی لینگویج بھی ذرا دیکھیے گا, پھر لوگ پوچھ رہے ہیں ان میں سے کون ہے وہ سٹار گواہ جو ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا, کہاں ہے وہ. ایسا ممکن ہے؟ گواہ تو ایسے تو آپ لائیں, کوئی چیز ہے آپ کے پاس, دکھائیں نا کہاں پہ انہوں نے کہا ہے, کہاں پہ 161 کے بیان میں ہے کہ ٹیبل کے نیچے تھی. پی ٹی آئی آپ لوگوں کے الزام لگا سارا جھوٹ کا بلندہ ہے. کہاں ہے ٹیبل کے نیچے تھا فلاں تھا, ایسے ہی ہے. یعنی ٹیبل کے نیچے والی بات وہ ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن اب گواہی تو پولیس والے کی ہے. اور اسی طرح کا جی وہ بھیس بدل کے وہاں پر موجود تھا اور کسی نے اس کو پہچانا نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. ان کے چہرے دیکھیں, چہرے دیکھیں کیا آئے نا میرے سامنے بات کریں کہ ٹیبل کے نیچے تھے یا سوفے کے پیچھے تھے. لائیں اس کے بعد بات کریں. حقیقت نہیں, جو حقیقت ہے وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دی ہے. جو حقیقت تھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دی ہے. کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, کہتے جی وہ صوفے کے پیچھے فلاں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی سوال فیس کرنے پڑتے ہیں رشتہ داروں سے, گھر والوں سے, کہ کس طرح کی گواہیاں دے رہے ہیں پولیس والے. کہیں کوئی باہر پولیس والا ہوتا ہے احرام کی حالت میں, وہ کہتا ہے میں نہیں کہوں گا کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو. کہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آیت قرآنی تلاوت کرتی ہیں, قرآن کی آیت تلاوت کرتی ہیں جھوٹوں کے حوالے سے, جھوٹی گواہی پر, تو آگے سے پھر گواہ کانپنے لگ جاتا ہے. کہیں کوئی وکیل بیمار ہو جاتا ہے, کہیں کوئی جج بیمار ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حکومت کا حال دیکھیے کہ جو آڈیٹر جنرل کا ادارہ ہے اسی نے آج حکومت ہلا دی. یہ صبح یہ خبر آ گئی تھی, اور پورا پلندہ ساری آڈٹ رپورٹ کا اتنا وہ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے یہاں پر بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں, کس طرح کرپشن ہو رہی ہے, کس طرح رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مالک صاحب نے تو 2000-3000 ارب روپے کی کرپشن کا کہہ دیا, 500 روپے کا کہہ دیا. اب وہ معاملہ پھر دوبارہ کب سر اٹھائے گا, 27 ترمیم کے بعد اٹھائے گا, اس کے دوران اٹھائے گا, اس سے پہلے اٹھائے گا, دیکھنا ہوگا. لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو آ گئی ہے, جو تمام سرکاری محکموں پہ نظر رکھنے کا کہ کیا رقم صحیح طرح خرچ ہوئی نہیں ہوئی, کہاں رولز کی خلاف ورزی ہوئی, کیا ہوا, اس کی رپورٹ آئی ہے. اور حکومت کی 513 ارب روپے کی گرانٹس 513 ارب روپے کی گرانٹس پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے کا انکشاف. وفاق کے 175 اداروں کے 265 ارب روپے استعمال ہوئے بغیر لیپس کر گئے. وفاقی حکومت کی 212 ارب روپے کی 12 گرانٹ سرنڈر نہ کیے جانے کے باعث لیپس کر گئیں. کئی وزارتوں نے جائزے کے بغیر 24 ارب روپے کی ضمنی گرانٹس طلب کی. مختلف وزارتوں نے منظور شدہ گرانٹ سے 12 ارب روپے زیادہ خرچ کیے. اٹارنی جنرل کا دفتر خود مختار ادارے کی بجائے وزارت قانون کے ذیلی دفتر کے طور پر کام کرتا رہا. یہ سب کچھ یہ آڈیٹر کی رپورٹ میں ہے, یہ اس کی پوری تفصیل یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, پوری چھپ چکی ہے. پھر جی آج سب سے عجیب بات یہ ہوئی, عمران خان کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان میں اب ضمانت کا معاملہ ہے وہ بھی نہیں سنا جا رہا. حال یہ ہے اب
سب کو پتا ہے کہ انصاف تو نہیں ملا، لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا، میں نے بھی ایک عام شخصی سے بات کی کہ جی سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ دیا نہیں جا سکتا کسی بھی عدالت سے، تو آگے کیا ہوگا؟ کہیں بھی نہیں کہتے. لیکن سپریم کورٹ میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ ہائیسٹ فورم ہے، وہاں جو آپ کہیں گے وہ ایک مثال بن جاتی ہے، پھر تمام نچلی عدالتوں کو اس کو ماننا پڑتا ہے. اب سپریم کورٹ سے بھی اگر عمران خان کی ضمانتیں مسترد کرتے ہیں تو پھر ساری نچلی عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ صرف اور صرف پولیس کی گواہی پر، جو مشکوک ترین گواہی ہو، نہ وہ کوئی ریکارڈ پیش کر سکے وہاں موجودگی کا، اس دن وہ چھٹی پر بھی ہو پتہ چل جائے، نہ اس کا فون کا کوئی ڈیٹا مل رہا ہو کہ وہاں پر موجود تھا، نہ وہ دے رہا ہو، نہ وہ ریکارڈنگ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اور بھیس بدلے اس کو کوئی نہ پہچان سکے، صرف پولیس کی گواہی پر آپ جس کو مرضی سزا دے دیں. یہ ایک عجیب مثال بن جائے گی، اور اس کے بعد سارا نظام دھڑم ہو جائے گا، جس کو پولیس اٹھائے گی، جس کے خلاف جو کیس کرے گی خود گواہ بنے گی اور ختم کہانی. پھر کوئی عدالت کہے گی سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو 8 مقدمات میں اس کی ضمانت منسوخ اس لیے کی گئی تھی یا ضمانت نہیں دی گئی تھی کہ پولیس کی گواہی مان لی تھی. اب کہیں چیف جسٹس پھنسے ہوئے کہتے ہیں نہیں میرٹس پر تو جانا ہی نہیں ہم نے، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیس کے حقائق پر جانا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس نے ضمانت کا فیصلہ دیتے ہوئے پیچھے گئی کیوں گئی، ہم نے صرف ان کو سن لینا ہے. اس میں بھی ہوا کہ پہلے چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کہا جی میں نے ابھی فائلیں دیکھنی ہیں، وہ جو آپ نے نہیں دی ہیں پڑھی نہیں ابھی تک چیف جسٹس صاحب نے. اس کے بعد اگلے دن پروسیکیوٹر بیمار ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے صبح پتہ لگتا ہے کہ جی 9 مئی میں پنجاب حکومت کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، اس لیے اب عمران خان صاحب کا کیس کل سنا جائے گا. بھائی کیس میں جان ہے، آپ کے پاس سٹار گواہ موجود ہیں پولیس والے، تو کیس تو چلائیں، چل ہی نہیں رہے کیس. پھر شہباز شریف صاحب پر تلوار لٹک رہی ہے، تابع داری ان کی اپنی جگہ بہت زیادہ ہوگی، لیکن جو کام ان سے چاہیے اگر وہ نہیں کر کے دیں گے تو فارغ ہوں گے. اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی. ایک ہی مطالبہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بغیر گزارا نہیں ہے. شہباز شریف رہیں یا نہ رہیں، یہ جناب نصرت جاوید صاحب اور عدنان حیدر پبلک نیوز پر ان کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم اصل چیز ہے. یہ بات میں نے آپ کو کل بھی کی تھی، آج بھی دہرا دیتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ میں آپ کو کل بھی کی تھی، آج بھی دہرا دیتا ہوں کہ مطالبہ ہے کہ 27ویں کے بغیر گزارا نہیں. خدا مجھے تو بچا 10 منٹ لگا دی اس موقع میں، وہ 27ویں ترمیم کی فرشتے کریں گے، وہ یہ کریں گے پارلیمنٹ. 27ویں ترمیم کو گزارا نہیں ہے، شہباز ہو یا نہ. آپ یہ نہیں کریں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا نہ کریں گے؟ کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ 27ویں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس نقطے پہ رہتے ہوئے جواب دیں. کوئی فلاسفی مت چھاڑیے گا. 1 منٹ دے دو. اللہ کو کس نے لگایا تھا؟ وہ السلام علیکم، اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آپ کو کوئی بہت اس کے لیے تڑپ نہیں چاہیے. کس نے کون انکار کر سکتا ہے، کون رک سکتا ہے؟ جب آرڈر آ جائے گا تو 27ویں ترمیم تو سر کے بل کی جائے گی جس نے 26ویں کی گئی. وہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم بنے گا. جی بہت اچھا، آپ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لکھو اتنی محنت سے کام کرتے ہیں. آپ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ شہباز نہیں کر رہے ہیں، 27ویں ہوگی. میں کچھ نہیں کر رہا. شہباز ہونا ہو 27ویں ہوگی. اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو کوئی اور صحیح، کروانی تو ہے. اب تو سہیل وڑائچ صاحب بھی کہہ اٹھے ہیں موجودہ حکومت بیوروکریٹس چلا رہے ہیں. چند بیوروکریٹس ہیں جو شہباز شریف کی پسندیدہ بیوروکریٹس ہیں، سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں، سیاست دانوں کا کوئی لینا دینا نہیں، اور اب اس طرح سے کچھ کام چلائے جا رہے ہیں. باقی ان کے پاس ہے کیا؟ اور معیشت کی بات کرتے ہیں تو مقتدرہ کی وجہ سے جو کچھ ہے یہ حکومت تو ایک جلسہ نہیں کر سکتی، ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکتی. ان کی یہ حیثیت ہے، ان کی یہ اوقات ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے منیر فاروق کے پروگرام میں یہ باتیں کہی ہیں. چینی اسکینڈل کی وجوہات سن لیجئے کیا ہے. یعنی کوئی جواز ہے اس حکومت کے رہنے کا. چینی کی قیمت میں موجودہ اضافہ ملوں کی وجہ سے نہیں، اس کی اصل وجہ ماحولیاتی تبدیلی ہے. معاون خصوصی ہارون اختر خان، یہ شہباز شریف کے معاون خصوصی ہیں جن کی اپنی ذاتی 2 شوگر ملے ہیں، انہوں نے جناب یہ بیان دیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے. تو پہلے جو ہوتا رہا وہ کیا تھا؟ ماحولیاتی تبدیلی ہے یا یہ نیت ہی ایک پرماننٹ چل رہی ہے؟ کبھی باہر بھجوا دو، پیسے کماؤ، پھر منگوا لو چینی، پیسے منگواؤ، اور کسان کا استحصال. اب آپ یہ دیکھیں، یہ علی خضر ہیں بزنس ریکارڈر جو پاکستان کا موقر ترین اخبار سمجھا جاتا ہے بزنس کے حوالے سے، اس سے وابستہ لکھتے ہیں with remittances standing to dip, the current account has slipped into deficit. The CAT current account deficit stood at 254 million, 24 کروڑ 40 لاکھ ڈالر in July. یہ جناب 25 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا خسارہ ہو گیا صرف جولائی میں، اور پہلے سرپلس تھا 35 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا جو تجارتی ہمارا توازن ہے اس کے حوالے سے. تو اب کام نیچے جا رہا ہے. اور پھر ریمیٹنسز بھی وہ لکھتے ہیں کہ 589 million swing is almost evenly split between a widening trade deficit and falling remittances. تو ترسیلات ذرا پھر نیچے جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. شہباز رانا صاحب کہتے ہیں قطر LNG deal, Pakistan on Tuesday decided to seek renegotiation of its liquefied natural gas
import deal with Qatar after its industry slowed down and power demand slumped. LNG की अब हम कतर से कह रहे हैं दोबारा हमसे मुज़ाकरात करो, क्योंकि हमारी डिमांड ही नहीं रही, क्योंकि इंडस्ट्री बैठ गई है। तो जब इंडस्ट्री बंद हो गई है तो बिजली की खपत नहीं, गैस भी नहीं चाहिए, ना बिजली चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इंडस्ट्री बंद है, तो हम क्या करें। रिजल्टिंग इन ओवर 50 सरप्लस कार्गोज ड्यूरिंग नेक्स्ट 1.5 ईयर अलोन, सिर्फ अगले 1-1.5 साल में ही 50 कार्गो जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये मुआहदे करने वाले उनको सलाम, और उसके बाद मईशत का भट्टा बिठाने वालों को सलाम। ये हुआ है जनाब। अब 20 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ही काफ़ी है, 2000-3000 अरब को तो छोड़ें, इसी पर सवाल हो जाने चाहिए, लेकिन कोई इस बारे में पूछेगा नहीं। और इसके साथ साथ जनाब जो हुकूमत के हवाले से कारकर्दगी के बारे में अब सुहेल राइट साहब ने कहा है कि सियासतदान नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेट है जिनके साथ पर चल रहा है, और बाकी मईशत का मैंने आपको बता दिया है कि इंडस्ट्री ही बंद हो गई है, तो हमें अब तमन्ना की ज़रूरत ही नहीं है। कमाल है। अल्लाह हाफ़िज़।